ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائیں. بیوی نے 60 درہموں سے گھی خریدا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا میرے دوستوں، ایک دفعہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے کھڑا ہو گیا اور غصہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین خدا کا خوف کرو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین، جو خلافت راشدہ میں سے 2 نمبر خلافت راشدین میں سے 2 نمبر خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی زندگی کے کئی پہلوؤں اور کئی قسم کی واقعات اس سے پہلے گزرے ہیں. آپ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی، ان کی روشن اور چمکدار زندگی کی وہ پہلو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. میرے ارباب علم دانش مندوں، آج ہمارے جو امیر ہیں اور ہمارے جو امراء ہیں، ہمارے وزیر ہیں، میرے دوستوں کوئی بھوکے مر جائے، کوئی پیاسے مر جائے، کوئی پانی سے مر جائے، ان کا کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے جو افسران ہیں میرے دوستوں، ان کی جو پی این ہیں وہ ان کی طرف خیال نہیں کرتے ہیں، اور ایک ہی بعد دیگر جتنے بڑے عہدے ان کے پاس آتے ہیں اور جتنا بڑے عہدہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا مغرور اور تکبر والی حرکت اور سلوک کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائیں. بیوی نے 60 درہموں سے گھی خریدا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یہ گھی ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا، کیا ہے؟ بی بی نے کہا کہ گھی جو میں نے اپنے مال سے خریدے ہیں، آپ کے نفقہ میں سے نہیں خریدا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ گھی نہیں چکوں گا جب تک کہ لوگ شکم شائر نہ ہو جائے، جب کہ میرے رعایا شکم شائر ہو جائے تب میں یہ گھی چکوں گا، اس سے پہلے نہیں. یعنی میرے رعایا بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، ان کو کھانا نہ ملے، انہیں روٹی نہ ملے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور میں اعلیٰ درجے کا گھی کھاؤں، گھی چکھوں، یہاں کسی صورت نہیں ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غم و حزن کی عالم میں، غم اور حزن کی عالم میں، یعنی غمگین حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے. لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ مسجد میں کچا کچ مسجد بھرے ہوئے تھے، مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی. فرمایا لوگوں، میں اپنے حیثیت سے واقف ہوں، میں اپنے حیثیت سے واقف ہوں. تم لوگ مجھے میری بڑی تعریفی کرتے ہو. سن لو کہ میں اپنی خالہ جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی کہ میں نے ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کی عوض مجھے مٹی پر کھجوریں ملتی تھی. یہ فرمایا اور منبر سے نیچے اتر گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، میرے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی ہے خدا گواہ ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر دریافت کیا ہے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ کی خالہ جو بنو مخزوم میں سے تعلق رکھتی تھی ان کی بکریاں چراتے تھے، جس کی بدلہ میں آپ کو کچھ کھجوریں ملتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر دریافت کا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مراد تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرتعش ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا، اے ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا ناس ہو، میں نے اپنے نفس سے خلوت کی، میں نے اپنے نفس سے خلوت کی. تو نفس نے کہا کہ تو امیر المومنین ہے. میں نے اپنا نفس سے خلوت کی کہ تو امیر المومنین ہے، تیرے اور اللہ کی درمیان کوئی نہیں، بلا تجھ سے افضل اور کون ہو سکتا ہے. بس میں نے چاہا کہ اس کی حیثیت بتا دوں، اس کی حیثیت میں جتا دوں کہ تو کتنا بڑے امیر ہے، تو کتنا بڑے امیر المومنین ہے. تیرے درمیان اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، بلا تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے. یہ میرے خلوات میں میرے نفس اس قسم کی الفاظ سوچنے لگے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا تو میں اپنے نفس کو اصلاح کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اصلاح کیسے کروں کہ میں نے اپنے خالہ جو بنی مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بکریاں چراتے ہیں اور جس کی بدلہ میں مجھے کچھ کھجوریں ملتے تھے تاکہ میری حیثیت کو میں خود جتا دوں. ہے کوئی اس دنیا کے اندر کہ اپنے آپ کو اتنے ہی بڑی بدنام کر دے؟ کہا کہ حقیقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو جتایا ہے. مکن نفس امارہ را پیروی، نفس امارہ کا پیروی مت کرو کہ میرے نفس نے یہ سوچ کے رکھا ہے اے عمر تو بہت بڑے امیر المؤمنین ہے، تو امیر المؤمنین ہے. جب میں نے خلوت میں بیٹھا تو اپنے نفس سے خلوت کی تو نفس نے کہا تو امیر المؤمنین ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں، بلا تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے. بس میں نے چاہا کہ اس کی حیثیت کو میں جتا دوں کہ تیرے نفس کی حیثیت کیا ہے، میرے نفس کو میں جتا دوں. ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا میرے دوستوں، ایک دفعہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے کھڑا ہو گیا اور غصہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین خدا کا خوف کرو، خدا کے خوف کھائیے. لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہنے لگا، کیا تو امیر المومنین کو کہہ رہے ہو کہ خدا کی خوف کرو، خدا کی خوف کرو؟ کہ امیر المومنین کو تو کہتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہ بات کہنے دو، اس نے کیا اچھی بات کہی ہے، اس نے کیا اچھی بات کہی ہے. تم میں کوئی خیر و بلائی نہیں جبکہ تم یہ بات ہم سے نہ کہو.
اور ہم میں کوئی بلائی نہیں جبکہ ہم تم سے بات قبول نہ کریں. جبکہ تم یہ بات ہم سے نہ کہو اور ہم میں کوئی بلائی نہیں جبکہ ہم تم سے یہ بات قبول نہ کریں تو پھر خوف خدا کیسے ہوگی؟ امیر المومنین خدا کی خوف کرو. وہ اللہ کی بندے کہنے لگا تو کہا کہ یہ بات صحیح بتا. ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور از راہ نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جو آدمی میرے اندر کوئی عیب بھی جانتا ہو، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب بھی جانتا ہوا اس عیب کو ضرور ذکر کرے. یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شورغول مچ گئی، ہر طرف شورغول مچ گئی. کیا ہوا بھائی؟ شورغول مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی. اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دو عیب ہیں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا کہ وہ کون سی عیب ہے؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. وہ کون سی دو عیب ہے میرے سامنے بتا دو ذکر تو کرو. اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس دو قمیص ہیں، ایک قمیص پہنتے ہو اور دوسرے اتارتے ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بنو یا قسم بقسم کی کھانا جمع کرتے ہیں جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے. آپ کھانا کیوں جمع کرتے ہیں؟ دو قمیصیں ہیں آپ کے پاس، ایک اتارتے ہیں اور ایک پہنتے ہیں. ہے میرے دوستوں، آج تو ہمارے پاس 40 جوڑے ہوتے ہیں، ہمارے الماریوں کے اندر 50 جوڑے ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی بھائی عید کی وقت میں جب ایک جوڑے، ان کی پاس 5 جوڑے ہوتے ہوئے کیا بولتے ہیں کہ مجھے 8 جوڑے لینا ہے. کتنے جوڑے الماریوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. مگر جو امیر المؤمنین خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2 جوڑے تھے. وہ بھی ایک عیب سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک عیب ہے کہ آپ ایک جوڑے پہنتے ہو اور ایک جوڑے اتارتے ہو. دوسرا آپ قسم بقسم کی کھانا جمع کرتے ہو، یعنی 2-3 قسم کی کھانا جمع کر لیتے ہیں. میرے دوستوں، آج کل ہم ایک قسم کی کھانا سے تو کھا نہیں سکتے. ایک دال ہو جائے کہ بھائی دال سے کھا لیں، ایک گوشت ہو جائے گول سے بولے نہیں بھائی دال بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، مرغا مسمن مرغی مسمن بھی چاہیے. یہ ایک امیر المومنین. ہمارے پاس کوئی ایک وزیر اگر آ جائے میرے دوستوں، یا کوئی بڑے لوگ آ جائیں تو کیا ہوتے بھائی؟ مچھلی فرائی بھی ہوتی ہیں، کوئی مرغا بھی فرائی کر رہے ہوتی ہیں، کوئی گوشت فرائی کر رہے ہوتی ہیں، ٹکا بٹی، ملائی بٹی، کتنی قسم کی بھائی کباب، کتنی قسم کی ٹکے بٹی اور ملائی بٹی ان کے لیے بن رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں. پھر اس کی بعد فرائی گوشت، کڑھائی گوشت، میرے دوستوں اچار گوشت، ہر قسم کی چیزیں ان کے لیے تیار ہو رہے ہوتی ہیں. ایک ٹیبل کے اندر 10 سے 15 قسم کی کھانا ان کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں تاکہ بھائی ہمارے بڑے امیر یا کوئی وزیر ہو تو وہ ناخوش نہ ہو اور کھانا دیکھ کر بھائی حیران ہکے بکے ہو جاتے کہ بھائی کتنے سارے کھانا ہے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں، اللہ کی شکر ادا نہیں کرتے ہیں. میرے دوستوں، اتنی کھانا ہونے کے باوجود بھی اس کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے ان وزیروں کو، ان بڑے لوگوں کو، ہمارے ان حکمرانوں کو کہ بھائی ہمارے پاس کتنی قسم کے کھانے ہیں، ہم کتنی کھانا اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے عوام کو کیا مل رہا ہے کہ ایک روٹی بھی تو نصیب نہیں ہو رہا ہے، ایک روٹی کی ٹکڑے ان کو نصیب نہیں ہے. میرے دوستوں، 160 روپے آٹے کے کلو ہے، 155 روپے آٹے کا کلو. اور دیکھو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ. میرے دوستوں، جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سامنے سنایا
کہ آپ قسم بقسم کی کھانا جمع کرتے ہیں، یعنی پھر 2-3 کھانے میں 2-3 قسم کی کھانا جمع ہو رہا ہے، کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہیں۔ عام لوگ یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، 2-3 کھانا عام لوگ جمع نہیں کر سکتے ہیں میرے دوستوں۔ ہم تو دال کی بات دور کی بات ہے بھائی، چٹنی کی بات تو دور کی بات ہے، خوب میرے دوستوں فرائی گوشت، بریانی بھی چل رہا ہے، فرائی گوشت بھی چل رہا ہے، ملائی کباب بھی چل رہا ہے، ٹکا برجی بھی چل رہا ہے، ٹکا کباب بھی چل رہا ہے میرے دوستوں، بہاری کباب بھی چل رہا ہے، ہر قسم کی کبابی کباب بھائی۔ اللہ اکبر میرے دوستوں۔ پھر کہنے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں آج 2 قمیصوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا، آج کی بعد کبھی بھی 2 قسم کے کھانا جمع نہیں کروں گا، اور آج کی بعد میں کبھی 2 قمیص نہیں بنوں گا۔ بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا کے ملاقات فرمائی، دنیا سے چلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔